پیارے پیارے اسلام بھائیو، السلام علیکم۔ میں ہوں ریحان الف، چینل راہ مصطفیٰ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یعنی کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی رودات یعنی حالت نہ آئی، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ دیکھو، جنت جیسی عظیم الشان اور ابدی نعمت جس کی مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ ویسی خوبیاں کسی کان نے سنی، یہاں تک کہ کسی کے ذہن و خیال میں بھی اس کا گمان کوئی نہ گزرا۔ لہٰذا خیال انسانی سے، انسان کے خیال سے برتر اور بالا شے کی قیمت بھی عقل کے اعتبار سے بھی اور عرف کے اعتبار سے بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا اپنا حال کیا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو بس یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ہم کو ملنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو اب اگر ہم مدعی ہیں اور ہر سچے دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے اور ہر نعمت کی قیمت ہوتی ہے، اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال رکھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس کے بدلے میں کہ انہیں جنت عطا کرے۔ تو لہٰذا مال، حکومت اور شہرت، یہاں تک کہ جان، الغرض جس چیز کی بھی ضرورت پیش آئے تو اسے اللہ جل مجدہ کی رضا میں ہمیں قربان کر دینا، تبھی سچے مسلمان اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کے ہم مستحق قرار پائیں گے۔ دیکھو، بغیر امتحان کے ڈگری نہیں ملتی ہے اور بغیر ڈگری کے کوئی پوسٹ اور عہدہ نہیں ملتا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہمارا امتحان لے یا بغیر امتحان کے ہی ہمیں نعمت عطا فرما دے۔ اکثر تو کسی بڑے امتحان کے بنا ہی ہمیں جنت عطا فرما دیتا ہے، مگر کبھی کبھی امتحان بھی لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، یعنی کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کو امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، یعنی کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا، پرکھا، امتحان لیا، تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ آزمائش کیسے ہوگی اس کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ تو ان ذکر کردہ آیتوں میں اللہ جل شانہ نے یہ ایکسپلین کر دیا کہ امتحان ضرور ہوگا، اور یہ بھی فرما دیا کہ کن کن چیزوں کے ذریعے اور کیسے ہوگا۔ کبھی خوف زدہ کر کے آزمائے گا، جیسا کہ ہمارے ملک کے موجودہ حالت میں مسلمانوں کو ان کی زمینوں، مکانوں، دکانوں، کاروبار، یہاں تک کہ شہریت چھوٹ جانے کے خوف میں بھی مبتلا کیا گیا تھا، اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے، پینڈنگ ہی میں ہے۔
بلکہ کچھ مسلمانوں کو تو جانی اور مالی نقصان بھی ہو گیا ہے، اور بھوک سے آزمائے جاؤ گے، جیسے آسام، کشمیر، برما، شام، فلسطین، افغانستان، یمن وغیرہ میں مسلمانوں کی جانی مالی حالت بہت ہی خستہ بنا دی گئی ہے۔ اگر یہ مصیبتیں آنے پر بھی اسلام پر ثابت قدم رہے اور اللہ رب العزت کا شکر کرتے رہے تو یقیناً فلاح و کامیابی اور ہدایت کا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ سید الانبیاء والمرسلین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہے صبر و استقلال میں، صبر میں سابقہ امتوں سے نہ کبھی کم تھے اور نہ الحمدللہ کم ہیں۔ ساداتنا الکرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اصحاب بدر و احد، احزاب و حدیبیہ، حضرت حسنین کریمین، شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ، اگر ہم ان لوگوں کی زندگی کے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کس قدر صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، کہ اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ لوگ کس قدر جو ہے ثابت قدم رہے۔ اور بعد والوں میں بھی مغربی یورپی ملک اسپین میں سقوط غرناطہ کے بعد ایک مخصوص قسم کی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو عیسائی ہونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو عیسائیوں نے آگ میں جلا دیا تھا اور ہزاروں کو سولی دی تھی، لاکھوں کو جو ہے ترک وطن کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن صرف چند بدبختوں کے علاوہ باقی سب لوگ ثابت قدم رہے اور ایمان جو ہے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یوں ہی 1857 کے بعد لاکھوں مسلمانوں اور ہزاروں عالموں کو شہید کر ڈالا گیا، لیکن الحمدللہ سب مومن رہے۔ اور تقسیم ہندوستان کے بٹوارے کے وقت بھی 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اور نوابوں جاگیرداروں کو اربوں کی جائیدادیں چھوڑنا پڑیں۔ اس کے بعد بھاگلپور، گجرات، میرٹھ، کانپور، مظفر نگر وغیرہ، یہ ماضی قریب کی بات ہے، سینکڑوں شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں جان مال کا بے انتہا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، لیکن اہل ایمان نے اپنے ہاتھوں سے ایمان نہ جانے دیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کو ستانا، ایک پہلا طریقہ ہے مشرکین کا۔ مسلمانوں کو صرف اس بات کی وجہ سے، ایک اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کی وجہ سے مشرکین گھروں اور وطنوں سے پہلے سے نکالتے رہے ہیں یا نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اگر آج ہمیں شہری حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اب بھی کی جا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرعون نے اپنے وقت کے مسلمانوں کو یہاں تک حقوق سے محروم کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ سورہ ابراہیم میں رسولوں کے ذریعے توحید و رسالت کی دعوت کی کیفیت اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کفار کو جب ایک اللہ کی تبلیغ فرماتے تو مشرکین الٹے انہیں ہی کیا کیا کہتے؟ فسادی کہتے، گمراہ کہتے، پاگل کہتے، اور جاہو مرتبے اور دولت کا لالچی اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے۔ ان لوگوں نے کس قسم کی باتوں کا سامنا کیا، اور جتنے طریقے بھی کفار و مشرکین ذہنی اور جسمانی تکلیفیں پہنچانے کے کر سکتے تھے اس پہ انہوں نے عمل کیا، اور یہی کام آج کی فرعونی قوتیں اور طاقتیں بھی کر رہی ہیں۔ ان کا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ تم ہمارا دھرم قبول کر لو، ہماری طرح بتوں اور انسانوں کو پوجنے لگو، ورنہ پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور قرآن بتا رہا ہے پہلے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، کیا کہا؟ کہ ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ۔ تو انہیں ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اس کے لیے ہیں جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ یہ حکم اس کے لیے ہیں۔ باری تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم ضرور تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے، یہ اس کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور اللہ نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے
اس سے خوف کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں دو باتیں جو ہے خاص طور سے ذکر کے قابل ہیں۔ کیا؟ ایک یہ کہ کفار نے پہلے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی پہلے تو ہتھ کنٹوں کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، بلا چوں چرا ہماری غلامی قبول نہیں کرتے، ان کو شہریت سے باہر کر دیں گے۔ دوسری یہ کہ اس کے بعد جو ہمارے دھرم کا ہوگا یا اسے قبول کرے گا تو اسے ظالمانہ قانون کے ذریعے رہنے کی اجازت دے دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت کے رسولان گرامی وقار علیہم الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے دوہری تاکیدوں کے ساتھ، یعنی بڑا زور دے کر کے ان کی ہلاکت اور مسلمانوں کو بس آنے کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم ظالموں کو ضرور بھی ضرور ہلاک کریں گے اور اس کے بعد تمہیں اس زمین پر بسا دیں گے۔ دشمنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے جانی دشمنوں کی پلاننگ سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ان کا چکرویو یہ کیسے توڑنا ہے، اور ہمیں متحد ہو کر کے، ایک ہو کر کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مسلمان اللہ رب العزت اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خدا سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور اپنی زندگی کے ہر گوشے میں قرآن و سنت کو لازمی طور پر داخل کر لیں۔ اتحاد اور اتفاق، ایکتا کو لازمی جانیں اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عبادت اور عادت بنا لیں۔ یہی مفہوم ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل خیر عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اپنے سبھی دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل راہ مصطفیٰ کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔